اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک نہیں دو پاکستان، نیا نہیں پرانا پاکستان۔ آج ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں ایک نہیں دو پاکستان ہیں، ایک نہیں دو قانون ہیں، اور ایک نہیں دو قومی نظریہ یہاں پہ بالکل چل رہا ہے۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو پسی ہوئی، مجبور، مقہور، جسے نہ روٹی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ کوئی سہولت ملتی ہے، نہ دعائیں ملتی ہیں، نہ کوئی اور کچھ۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو موج میلہ کر رہا ہے، جن کی پاکستان چراگاہ ہے اور دنیا بھر میں ان کے پیسوں کی بھرمار ہے، ان کی جائیدادوں کی بھرمار ہے۔ اور اسی بنا پہ دو قومی نظریہ اب یہ کہا جا رہا ہے، ایک تو وہ اس وقت کا تھا کہ ایک دو قومی نظریہ کے ایک وہ نظریہ کہ جس پہ پاکستان بنا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور ان کے ساتھیوں، اور جو اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کا نظریہ تھا، اور دوسرا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کل آخری ٹائم پہ نواز شریف کی طرف سے ایک اس کی سزا کی معطلی کے لیے اور عبوری ضمانت پروٹیکٹیو بیل کورٹ تک رسائی کے لیے جو مانگی گئی تھی، اس میں فوری طور پہ چند گھنٹوں کے اندر کوئی اعتراض نہیں لگا۔ نیب پہلے سے موجود تھا اور بچھے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ والے اور چیف جسٹس صاحب نے اور باقی سارے عملے نے، اس انداز سے کہ جس طرح سے وہ بندہ منتظر ہوتا ہے نا کہ کسی مہمان کی آمد ہو تو گھر کے باہر انتظار کیا جاتا ہے، کوئی ہار لے کے انتظار کرتا ہے، کوئی دلوں کے رستے جو ہے اور آنکھیں بچھا دیتا ہے، وہ اسی قسم کا کل ماحول تھا۔ اور فوری طور پہ وہ بغیر آبجیکشن کے وہ پٹیشن جو ہے وہ اس کو منٹوں میں فکس ہو گئی، منٹوں میں بینچ بن گیا اور منٹوں میں آرڈر مل گیا، اور منٹوں میں نیب پراسیکیوٹر جن کا کوئی مقدمہ نہیں تھا، کوئی وہاں ان کی اس وقت حاضری نہیں بنتی تھی، وہ بھی وہاں موجود ہوئے آ دھم کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض کوئی نہیں ہے۔ آج مائی لارڈ چیف جسٹس مسٹر عامر فاروق اور مائی لارڈ مسٹر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں ڈویژن بینچ میں یہ پٹیشن لگی۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ ہائی کورٹ ہے کہ جہاں پہ کوئی پٹیشن، کوئی ریٹ پٹیشن، کوئی بیل نہیں لگ سکتی اس وقت تک، پری اریسٹ بیل کی بات کر رہا ہوں، کہ جب تک انگوٹھے نہ لگا دیے جائیں مشین پہ، اور جب تک ان انگوٹھوں کا یعنی فنگر پرنٹس کا جب تک ثبوت نہ ہو اس وقت تک کوئی پٹیشن نہیں لگتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب زخمی تھے، انہیں گولیاں لگی ہوئی تھیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ معترض تھی کہ ان کے آئے بغیر کوئی پٹیشن نہیں سنی جائے گی، اگرچہ ان کے وکلاء صاحبان انہی کے وکالت ناموں کے اور پٹیشنوں پہ ان کے دستخطوں، انگوٹھوں سمیت وہ ساری کچھ معروضات پیش کر رہے تھے، لیکن کبھی ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں مبرہ کیا گیا ہو انگوٹھا لگانے سے، مشین پہ انگوٹھا جو لگتا ہے اور وہاں ویریفیکیشن جو تھم امپریشن کی ویریفیکیشن، اس کے بعد ان کی پٹیشن کوئی بھی جاتی تھی کورٹ میں، اور اس پہ پھر تقریباً ہر پٹیشن پہ لازماً اعتراض لگتا تھا، اور بارہا ایسا ہوا کہ ایک سے زیادہ اعتراض لگے، ایک اعتراض دور ہوا تو دوسرا اعتراض لگ گیا، اور پھر بینچز بننے میں، پھر تاریخ لگنے میں، پھر تاریخ کے بعد سماعت ہونے میں۔ آج پراسیکیوٹر صاحب نہیں ہیں، ان کو کھانسی ہو گئی ہے، آج کھانسی نہیں ہوئی ہے تو گلا خراب ہو گیا ہے، آج گلا خراب نہیں ہے تو بخار ہو گیا ہے، اور پھر اگلے دن پتہ چلا کہ بینچ موجود نہیں ہے، کہ جج صاحب کی کوئی مجبوری آ گئی ہے۔ تو اس انداز سے عمران خان صاحب کی پٹیشنیں اور پی ٹی آئی کی لوگوں کی پٹیشنیں چلتی ہیں، لیکن دوسری طرف نون لیگ کے لیے سہولت کاری اس انداز سے ہے کہ وہ نواز شریف جسے لندن سے سفارتکار نے رخصت کیا اور ہدایات دے کے رخصت کیا کہ یہ آپ کا بیانیہ ہونا چاہیے اور یہ آپ کا بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر جس انداز سے یہاں کہا گیا، شیڈول طے کیا گیا کہ فلانی تاریخ کو اتنے بجے جلسہ ہوگا، اتنے بجے فلائٹ فلانی آئے گی، اور اس کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست دی گئی، وہ درخواست وقت پہ منظور ہو گئی، کئی دن پہلے مینار پاکستان کا سارا علاقہ انہیں دے دیا گیا، اور پھر آج جو کل بیل پٹیشن پروٹیکٹیو بیل کی فائل کی گئی تھی، اس پہ آج ڈویژن بینچ نے فیصلہ صادر فرمایا اور 24 تاریخ تک نواز شریف صاحب کو نہ گرفتار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا جس طرح سے کئی دنوں سے لوگ کہہ رہے تھے اور کہا جا رہا تھا
کہ چونکہ یہاں طے شدہ سارے معاملات ہیں اور ایجنڈا طے شدہ ہے، ساری چیزیں طے شدہ ہیں، اس لیے نہ کوئی رکاوٹ ڈالے گا اور نہ کوئی قانون نواز شریف کی ضمانت کے آڑے آ سکتا ہے یا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ جو مفرور ملزم ہوتا ہے اس کے لیے بھی صورتحال اور ہوتی ہے، یہ تو مجرم ہے۔ مفرور ملزم جو ہے وہ جب تک سرنڈر نہیں کرے اس کی بیل نہیں ہوتی اور اسے لازماً جیل جانا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قیدی کا تعلق ہے، یہ تو 8 ہفتے کے لیے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بعد میں بہت متنازع بنے اور پھر ایسی بیماری کے جس کا علاج وہاں ایک دن کے لیے بھی نہیں ہوا، کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے، کوئی رپورٹیں فیک آ جاتی تھی جب ہائی کورٹ میں ضرورت ہوتی تھی۔ ابھی بھی کئی مہینوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک فیک رپورٹ اسی نوعیت کی پیش کی گئی ہے۔ اور پھر واہ، رفیق تارڑ صاحب کی نشانی جو نکے تارڑ صاحب ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان کی طرف سے مختار ہوں، اور اس مختار نامے پہ اور اس اٹرنی پہ یہ جو پروٹیکٹیو بیل پٹیشن تھی، یہ نہ صرف نواز شریف کے انگوٹھوں کے بغیر، نواز شریف کی موجودگی کے بغیر انٹرٹین ہوئی، بلکہ لگ بھی گئی، بینچ بھی بن گیا اور ریلیف بھی مل گیا۔ ناظرین، آپ مت گھبرائیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے 30-40 سال یا 50 سال بھٹو صاحب کے تختہ الٹنے سے لے کے تو کچھ عرصہ پہلے تک جو رونا سندھ والی پارٹی روتی تھی کہ پنجاب کی عدالتوں سے، اس وقت ان کو یہ کہنا ہوتا تھا کہ پنجاب کی عدالتوں سے یا سندھ کا اگر سائل ہو تو اسے ریلیف نہیں ملتا، تو اب وہ ان کی تو دوستی ہو گیا ہے باقی جگہوں میں، تو اس لیے اب یہ رونا دھونا پی ٹی آئی والوں کے مقدر میں آ گیا ہے کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں پنجاب کی عدالت ہو، اسلام آباد کی عدالت ہو، سندھ کی عدالت ہو، بلوچستان کی عدالت ہو یا کہیں اور ہو، پشاور سے کبھی کبھی کوئی ججمنٹ بہتر آ جاتی ہے، لیکن باقی جگہوں سے کسی جگہ سے کوئی انصاف نہیں ملتا۔ اور عمران خان صاحب کو جب ذوالقرنین جج صاحب نے یہ کہا، جو اس وقت ان کا کیس سماعت کر رہے ہیں سائفر والا، کہ آپ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں، اس عدالت پہ بھروسہ نہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا تو پاکستان کے نظام انصاف سے اعتماد اٹھ چکا ہے، ایمان اٹھ چکا ہے۔ تو یہ انہوں نے ویسے حوالے میں نہیں کہہ دیا تھا، جس طرح سے خان صاحب نے وہ سائفر والی بات کی تھی، سائفر آیا اس میں سازش ہے اور بعد میں ثابت ہوا سازش ہے، اور پھر وہ اسی سازش کے تحت پھر سندھ ہاؤس میں ایک میلہ لگا، بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ اکٹھے کیے گئے، اور پھر عمران خان صاحب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ کامیابی ہوئی، اور اس کے بعد پھر 16-17 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بٹھایا گیا کہ وہ ایک پٹواری میں کہتے ہیں ڈڈانی پنچھیری، کہ وہ مینڈکوں کی ایک 5 شیر ان کی ایک تڑی پوری تولنے کے لیے، حالانکہ کہتے ہیں کہ 2 مینڈک ایک جگہ اکٹھے نہیں بٹھائے جا سکتے، ایک کو رکھو گے تو دوسرا پھدک جائے گا، اس کو رکھو گے تو یہ پھدک جائے گا۔ تو یہ پنچھیری جو اکٹھی کی گئی ڈڈوں کی، یہ کاریگری سے اکٹھی کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے بعد، خواجہ آصف کے بیان کے بعد کہ باجوہ صاحب نے 2019 کے اپریل میں ہمیں، یعنی عمران خان کی حکومت کے 6 مہینے ہمیں بلا کے یہ کہا کہ ہم آپ کو پنجاب دیتے ہیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے کہ نون لیگ کی طرف کے اسے کہنا یہ تھا کہ صرف پنجاب نہیں، ہمیں وفاق بھی چاہیے، تو انہوں نے کہا وہ بھی آپ کو دیں گے، لیکن پھر کرونا آ گیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت اس 6 مہینے کے بعد 2.5 سال مزید چل گئی، لیکن اس کے بعد جب 4تھا سال شروع ہوا، 3 سال کمپلیٹ ہوئے، تو سازش شروع ہو گئی اور بالآخر 3.5 سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ اور حکومت ساری کس طرح سے گئی ہے سارا آپ کو پتہ ہے، ایک طے شدہ پروگرام تھا، ایجنڈا تھا، اور اسی پروگرام اور ایجنڈے کے تحت اس وقت پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ شکر ہے عزت نہیں سی ورنہ بڑی بے عزتی ہونی سی۔ اب یہ کس کے لیے میں نے کہا ہے، یہ آپ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام انصاف دفن ہو چکا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اس پہ پڑھا جا چکا ہے، اور جو رہی سہی کوئی تھوڑی بہت کوئی کسی جگہ کو اگر بچی کچائی کسی کونے میں کوئی عزت تھی تو وہ بھی خاک میں ملا دی گئی ہے۔ اور ایک ایسی نئی پریسیڈنٹ، چلے بحیثیت وکیل مجھے یہ خوشی ہے کہ ایک ایسی پریسیڈنٹ ہے، ہمارے بھی کئی کلائنٹ باہر ہوتے ہیں وہاں سے، ہمیں بھی ان کے لیے کوئی پری اریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے، پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے لیکن یاد رکھنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مفروض ملزم کو جو 8 ہفتے کے لیے گیا ہو۔ یہ بھی ایک پریسیڈنٹ تھی، یہ بھی ایک انوکھی بات تھی، لیکن انوکھا فیصلہ انوکھے لاڈلے کے لیے جو کل تک
کسی اور کو لاڈلا کہتے تھے، وہ آنکھ کے تارے بھی ہیں، وہ لاڈلے بھی ہیں۔ ان آنکھ کے تاروں لاڈلوں کو ایک انوکھا فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، اور اس سے آگے ظاہر ہے پھر اس کے آگے ان کی بریت بھی ہونی ہے، انہیں اقتدار بھی سونپے جانا ہے، اور ان کے لیے میدان بھی خالی کیا جا رہا ہے۔ گلیاں ہو جن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، کہ وہ گلیاں سنجیاں کی جا رہی ہیں، ان گلیوں میں جو تھے رونقوں والے ان کو سزائیں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ملٹری کورٹس میں انہیں بھیجا جا رہا ہے، اور ان کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اور جو چور چکار ہم نہیں کہتے، جو کہتے تھے، جس طرح سے عمران راز نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ڈاکو، یہ چور ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، خزانے بھرے ہیں، انہوں نے ٹیٹیاں اور یہ ساری چیزیں اور کمیشن اور فلاں اور پورے ادارے انہوں نے تباہ کیے ہیں، کہ عمران ریاض خان کا کہنا تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ تو وہ جن کے بارے میں بتایا گیا تھا وہ اس وقت اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ سارے کے سارے ضابطے، رولز، پروسیجر، پروسیس سارا ملیا میٹ اور بلڈوز کر کے انہیں رعایت دی جا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام جو 139ویں نمبر پہ تھا، اب مجھے نہیں پتہ کہ کس نمبر پہ جا کے وہ رکے گا یا رکے گا بھی نہیں۔ بہرحال بحیثیت پاکستانی اس چیز کا دکھ بھی ہے، اور بحیثیت قانون دان اس کا کل کا اس چیز کا کہ یار کہ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کس انداز سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کہ ہمارے آنے والے بچے اس میں کیا، جنہوں نے اسی پروفیشن میں آنا ہے، اسی لاء کی طرف آنا ہے، کسی نے جج بننا ہے، کسی نے وکیل بننا ہے، کسی نے اور اسی نوعیت سے کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کیا پریسیڈنٹس چھوڑ رہے ہیں، اور آنے والے کل کے لیے کیا پریسیڈنٹس ہم چھوڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور کیس لگا ہوا تھا، جس میں کے پی کے جو کچھ لوگ تھے، جن میں اسد کیسر تھے سابق اسپیکر، اور لوگ جن کی کوئی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے لی تھی، اس ضمانت کو کینسل کرنے کے لیے پٹیشن لگائی گئی جناب مائی لارڈ جسٹس سردار طارق صاحب کی عدالت میں، اور انہوں نے ضمانت خارج کرنے کے لیے اس پہ نوٹس کر دیا، اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا۔ اب یہ دورہ معیار، دو پاکستان، ایک نہیں دو پاکستان، اپنوں کے لیے اور پاکستان، دوسروں کے لیے اور پاکستان۔ وہ دوسرے کون ہیں؟ اگرچہ وہی پاکستانی ہے لیکن کالے پاکستانی ہے، وہ بھورے پاکستانی ہے، اور ادھر چٹے گورے پاکستانی ہے، صاف ستھرے پاکستان ہے، نیک پاکستانی ہے، ادھر گنہگار پاکستانی ہے۔ نیک ہے نا جی، جن کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی استقبال کے لیے جائیں گے تو جنت کی گارنٹی ہے، آپ کو ثواب کی گارنٹی ہے، تو نیک ہوئے نا۔ تو دوسری طرف تو ایسا کوئی کلیم کوئی کر نہیں سکتا، نہ نیکی کا اور نہ کوئی جنت کے دعوے کوئی کر سکتا۔ تو اس لیے کالے پاکستانیوں کے لیے کالا قانون، گورے پاکستانیوں کے لیے گورا قانون، اور بالخصوص گورے جو گوروں کے وطن سے آئیں ان کے لیے تو قانون بالکل صاف ستھرا، وہ کیا کہتے ہیں کہ ستیرا چٹے ان کے لیے۔ ناظرین، فلسطین کی سرزمین لہو لہو، جو کردار ہے امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے، اس سے پہلے آپ کے علم ہے کہ روس نے ایک قرارداد پیش کی تھی جو امریکہ نے ویٹو کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر برازیل نے جنگ بندی کے لیے قرارداد پیش کی، جو 15 میں سے 12 ممبران نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ غالب اکثریت ہونے کے باوجود، چونکہ بڑے ممالک کا اکھاڑا اور کھلواڑ ہے جو اقوام متحدہ ہے، تو وہ 12 ممبران کی حمایت کے باوجود وہ قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ اور ظلم کی انتہا اس وقت یہ ہے کہ اسپتال میں سینکڑوں لوگ شہید، شہروں میں سینکڑوں لوگ شہید، راستوں میں سینکڑوں لوگ شہید، اسکولوں پہ بمباری، مسجدوں پہ بمباری، اسپتالوں پہ بمباری، لیکن اس سارے کے باوجود امریکہ بہادر نہیں چاہتا کہ کسی طور مسلمان، ان کی خود جو نسل کشی ہے وہ روکی جائے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں تھوڑا تھوڑا کوئی شاید جذبہ جاگ رہا ہے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں جو باقی اقوام ہیں بے شمار، وہ بھی مسلمانوں کے لیے اس وقت اچھے جذبات رکھتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان خود قیادت نہیں کریں گے اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، اور حماس اور جو لوگ بھی وہاں پہ اس وقت جہاد کر رہے ہیں وہ اپنے وطن کے لیے، کیونکہ وطن کی محبت، وطن کے لیے کوشش کرنا جہاد افضل ہے، اور خاص طور پہ قبلہ اول کی بات جب کی جائے تو اس سے زیادہ کیا بہتر ہمارے لیے مقام ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، اپنے گھر قربان کر رہے ہیں، کام کاروبار قربان کر رہے ہیں، اور اپنی سرزمین پہ کٹ مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں
ان کی روحوں کو اپنے پاس اعلیٰ مقام میں رکھے، اور زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے، اور جو زندہ بچیں اللہ تعالیٰ انہیں آسانیوں میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔